اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیا نمبر ہے 202. اولئک یہی لوگ ہیں، لاہم جن کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے، مما اس سے جو، کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ، سریع جلد لینے والا ہے، الحساب حساب. تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو مانگا اور جو کیا، آج بھی اور کل بھی وہی ملے گا. نصیب مما کسبوا، اس میں سے ایک حصہ جو انہوں نے کمایا، یہ اعمال صالح ہے، اور ان کی صالح دعاؤں میں سے ان کا حصہ ہے. تو اس میں یہ آپ کے سامنے ہے کہ واللہ سریع الحساب، انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے حساب لینے میں کوئی مشکل نہیں. ٹھیک. اب یہی لوگ ہیں جن کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. ٹھیک ہے، یہ جو ہماری پچھلی آیت کے ساتھ اس کی کنٹینیویشن ہو رہی ہے، کہ جو ہم بات پیچھے کر کے آ چکی ہیں، کہ یہی اس آیت کے ریفرنس میں بھی ہمیں وہی حدیث کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، ایسا دبلا ہو رہا ہے جیسے انڈے میں سے پرندے کا بچہ نکلتا ہے، لائک جیسے چوزا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا مانگا کرتا تھا. ٹھیک ہے، کہ تو اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا مانگا کرتا تھا یا کچھ مانگا کرتا تھا. اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ کہا کرتا تھا کہ اے اللہ، آپ مجھے جس قدر عذاب آخرت میں دیں گے وہ دنیا میں ہی دے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تیرے اندر اس عذاب کو برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے، تو نے اس طرح کیوں نہ کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو چنانچہ اس شخص نے اس کے بعد اسی دعا کو پڑھنا شروع کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی. تو اس لیے واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جلد لینے والا ہے. انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے حساب لینے میں مشکل نہیں ہے، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حساب لینے کی وجہ سے انسان کو اپنے اعمال کی یہاں پر فکر دلائی گئی. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جتنی دیر میں آنکھ جھپکتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی جلد حساب لے لے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کرنے والے بنیں، کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ واقعی میں صالح ہیں یا نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کی رضا مقصود ہے یا اس کے علاوہ کچھ مقصود ہے. انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف میں پہلا باب اسی کا باندھا گیا کہ نیتوں کا صاف ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ کی سوچ جو ہے کسی کام کو کرنے کا نتیجہ بنتی ہے. ٹھیک. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری سوچ کو بھی درست کرے، ہماری نیتوں کو پیوریفائی کرے، اور ہمارے اعمال بھی مکمل طور پر ایسے ہوں جو واقعی میں عمل صالح ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور بھی فرمائے. آمین. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور گناہوں کی توبہ کے ساتھ دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اپنے تمام گناہوں سے سچے دل کی توبہ کے ساتھ اپنی دعاؤں کا آغاز کرتے ہیں، ہمیں اپنے لیے خالص کر لیں اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچا لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر.